یہ جو آپ نے لفظ مردہ استعمال کیا ہے یہ تو جسم کے لحاظ سے انسان کبھی نہیں مرتا، یعنی جسم کو اس کی اصل شخصیت سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور انسان کی وہ شخصیت جو اس کی اصل شخصیت ہے، وہ شخصیت جو جواب دہ ہے، وہ شخصیت جس کی وجہ سے اس کو یہ سارے امتیازات حاصل ہوئے ہیں، وہ غیر مرئی شخصیت، انویزیبل شخصیت، وہ اللہ کے فرشتے نکال لے جاتے ہیں۔ تو انسان مرتا نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ یعنی موت صرف اس چیز کا نام ہے کہ اس کا جسم اس کی اصل شخصیت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جس وقت فرشتے موت دینے کے لیے آتے ہیں وہ استقبال کے کلمات کہتے ہیں، اس موقع کے اوپر وہ جو اچھی روحیں ہیں ان کو بشارتیں دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ سورہ نساء میں ہجرت کے معاملے میں فرشتوں کا سوال و جواب خود قرآن مجید نے نقل کر دیا ہے۔ تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی بات بھی کسی حد تک سنتا ہو پھر اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے اور ان کے درمیان رابطے منقطع ہو جاتے ہیں۔ جاوید غامدی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو اصل شخصیت ہے یعنی اس کی روح، وہ اس وقت تک سنتی ہے جب تک فرشتے اس کو قبض کر کے نہیں لے جاتے، اور پھر اس کے بعد جب بدن سے جدا ہو جائے تو بدن سے اس کا علاقہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور بدن کے حواس بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور بدن قدموں کی آہٹ کو نہیں سنتا۔ یہ بات حدیث صحیح کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر جو مضمون آیا ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ کتاب الجنائز میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس میں باب یہ عنوان ہے المیت یسمع خفق النعال، کہ جو میت ہے، مردہ ہے، وہ قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے۔ اس پر روایت کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 1338 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ، فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھ لیں، قبر میں تب رکھا جاتا ہے کہ جب روح اس کے بدن سے جدا ہو جائے، اور قبر میں رکھنے والا جو ہے، جس چیز کو رکھا جاتا ہے وہ جسم ہے نہ کہ روح۔ تو جب بندے کو فرمایا اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ قبر میں دفن کر کے اس کو چلے جاتے ہیں۔ اب حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ بدن جو ہے وہ جب روح نکل جاتی ہے تو بالکل وہ لا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ نہیں سنتا، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو قبر میں جس کو رکھا گیا ہے یعنی جسم کو، وہ ان کے قدموں کی، یعنی جو اس کے ساتھی جا رہے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ کو اپنی قبر میں سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حدیث صحیح ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل کے اندر لفظ آتے ہیں کہ تعاد روحہ فی جسدی، اس کی روح واپس اس کے بدن میں پلٹا دی جاتی ہے۔ اب جب روح کا ایک کنیکشن برزخی اعتبار سے جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اس کے حواس ہوتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، میت دیکھتی بھی ہے، میت کو اس کو جو ہے وہ اس سے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگلی حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں لفظ آتے ہیں اتاہ ملکان، اس جسم کے پاس فرشتے آتے ہیں، روح کی بات نہیں کی، جسم کے پاس فرشتے آتے ہیں فَأَقْعَدَاهُ، اس کو یعنی جسم کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، کہ بتا اس ذات اور ہستی کے متعلق تو کیا کہتا تھا۔ تو مومن ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی، اور اگر کافر ہے تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ تو پھر کافر کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس میں قبر کے اندر جہنم کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں، اور مومن کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ تصور کہ جو مردہ انسان کا جسم ہے وہ نہ سنتا ہے، وہ نہ دیکھتا ہے، نہ اس کو کوئی احساس ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ اس کی روح کا برزخی اعتبار سے جسم سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس بدن سے سوال بھی ہوتے ہیں، اس پر عذاب یا ثواب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔